خوشامدید۔ آج ہم ایک ایسی ایمان افروز کہانی سنیں گے جس کا نام ہے جنتی دسترخوان۔ یہ اصل میں دو دعوتوں کی ایک کہانی ہے اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سخاوت اور ایمان کے اصل معنی کیا ہیں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایمان سے بھرا ایک چھوٹا سا عمل کسی بہت بڑے خیرات کے کام سے بھی زیادہ قیمتی ہو جائے؟ آئیے اس سوال کا جواب دو ایسی دعوتوں کی کہانی میں تلاش کرتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں۔ تو ہماری کہانی کا پہلا حصہ ایک بہت ہی فیاضانہ دعوت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس نے عقیدت اور احترام کا ایک ایسا معیار قائم کر دیا کہ دیکھنے والے سچ میں دنگ رہ گئے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو اپنی سخاوت کے لیے بہت مشہور تھے، انہوں نے کائنات کے سب سے پیاری ہستی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ اب یہ صرف ایک عام دعوت نہیں تھی، بلکہ یہ محبت اور احترام کا ایک بہت ہی خاص اظہار تھا۔ دیکھیے، حضرت عثمان کا یہ عمل صرف میزبانی تک ہی نہیں رکا۔ ان کا احترام اتنا گہرا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کو گن رہے تھے۔ اور ان کا ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ ہر قدم کے بدلے وہ ایک غلام کو آزاد کریں گے۔ ذرا سوچئے کیسی عقیدت ہوگی یہ۔ اب یہ جو غیر معمولی کام ہو رہا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے کیسے چھپ سکتا تھا؟ آپ نے اپنے صحابی کے اس انوکھے انداز کو دیکھا اور ایک شفیق مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اے عثمان، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی کا جواب ان کی نیت کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے قدم گن رہا ہوں تاکہ ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں۔ یعنی یہ صرف کھانے کی دعوت نہیں تھی، یہ تو انسانی آزادی کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ ہر قدم ایک نئی زندگی کا وعدہ تھا۔ حضرت عثمان کا یہ کام واقعی ایک مثال تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے۔ تو اب کہانی کا رخ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف مڑتا ہے، جہاں اس واقعے نے ایک نئی خواہش کو جگا دیا۔ جب حضرت عثمان کی اس بے مثال سخاوت کی خبر حضرت علی تک پہنچی تو ان کا دل بھی ایسی ہی کسی نیکی کی خواہش سے بھر گیا۔ وہ گھر آئے اور یہ پورا متاثر کن واقعہ اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کو سنایا۔ یہاں حضرت فاطمہ کا جواب ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ گھر میں کچھ خاص وسائل نہیں ہیں، انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی اور کہا، علی، اگر آپ چاہتے ہیں تو جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو دعوت دے آئیے۔ یہ اللہ پر توکل کی ایک زبردست مثال تھی۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور خالص ایمان کی طاقت اپنا کام دکھاتی ہے۔ اب ہم جنتی دسترخوان کے معجزے کو دیکھنے والے ہیں۔ ذرا اس لمحے کا تصور کیجئے۔ مہمانوں کو دعوت دے دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، لیکن گھر میں کھانا پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس لمحے میں جب سارے دنیاوی دروازے بند نظر آتے ہیں، حضرت فاطمہ نے اس دروازے کا رخ کیا جو کبھی بند نہیں ہوتا، یعنی دعا کا دروازہ۔ ان کی دعا بہت سادہ اور گہرے ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ اے اللہ، آج فاطمہ کی لاج رکھ لے اور غیب سے کھانے کا انتظام فرما۔ یہ الفاظ ان کے کامل بھروسے کا ثبوت ہیں، اس یقین کا کہ جب انسان بے بس ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور پھر دعا قبول ہو گئی، ایک معجزہ ہوا۔ وہ خالی ہانڈیاں جو چولہے پر رکھی تھیں، وہ جنت کے کھانوں سے بھر گئیں، جن کی خوشبو اور ذائقہ اس دنیا کا تھا ہی نہیں۔ تمام صحابہ کرام حیران بھی تھے اور بے حد خوش بھی۔ اسی معجزے کو جنتی دسترخوان کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام دعوت نہیں تھی، بلکہ یہ خالص ایمان کے جواب میں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا، جو اس بات کی نشانی ہے کہ سچا توکل کبھی خالی نہیں جاتا۔ صحابہ کی حیرت کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ یہ کھانا فاطمہ نے جنت سے منگوایا ہے۔ اس بات نے ان کے ایمان کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل بات تو اب شروع ہوتی ہے۔ اس معجزاتی دعوت کے بعد حضرت فاطمہ نے ایک ایسی دعا مانگی جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے اور جو حضرت عثمان کے عمل کو ایک بالکل نئی روحانی بلندی عطا کرتی ہے۔ یہ دعا اس کہانی کا سب سے اہم اور خوبصورت حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت عثمان کی سخاوت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے دنیاوی غلامی سے روحانی آزادی کی دعا میں بدل دیا۔ ان کی دعا اپنے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری امت کے لیے تھی۔ یہاں ان دونوں اعمال کا موازنہ دیکھیے۔ حضرت عثمان کا عمل بہت عظیم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم ایک انسان کی آزادی، لیکن حضرت فاطمہ کی دعا نے اس عمل کو آسمان تک پہنچا دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم امت کے ایک گنہگار کی جہنم سے آزادی۔ ایک عمل دنیاوی نجات ہے تو دوسرا اخروی نجات۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس بے لوث دعا کا کیا جواب آیا؟ ایک اتنے بڑے عمل کے مقابلے میں ایک خالص نیت والی دعا کا انعام کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جواب آنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ نے دعا کے لیے ہاتھ نیچے کیے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر زمین پر اترے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ دعا فوراً قبول ہو چکی ہے۔ حضرت جبرائیل جو پیغام لائے تھے اس کا تعلق اس عدد سے ہے 1000۔ لیکن یہ 1000 کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ اللہ کی رحمت اس کی مخلوق کی سخاوت سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قدم کے بدلے ایک غلام نہیں بلکہ امت محمدی کے 1000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ یہ تھا خالص نیت اور بے لوث دعا کا انعام۔ تو آئیے واپس اپنے پہلے سوال پر چلتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیاوی سخاوت ایک بہت عظیم عمل ہے، لیکن خالص ایمان سے نکلی ہوئی ایک بے لوث دعا کی طاقت کائنات کے ہر ترازو کو جھکا سکتی ہے، اور اس کی قدر ہر مادی عمل سے کہیں زیادہ ہے۔ جنتی دسترخوان کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری سب سے قیمتی عبادت شاید وہ نہیں جو دنیا کو نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہے جو ایک خالص دل اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں؟